چھٹی بی سے مرزا سفیان مرزا عمران کے یہ اردو میں مولانا ابوالکلام آزاد کا تقریر پیش کریں۔ جناب صدر، معزز اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا ابوالکلام آزاد ہمارے ملک کے ایک عظیم رہنما اور پہلے وزیر تعلیم۔ تاریخ کے کچھ اوراق اگر الٹتے جائیں تو ہمیں کچھ ایسے لوگوں سے ملاقات ہوگی جنہیں تاریخ بناتی ہے، مگر کچھ عظیم شخصیت ایسی بھی ہے جو خود تاریخ بناتے ہیں، جنہیں تاریخ ساز کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، ایسی ہی ایک ممتاز و معروف شخصیت مولانا ابوالکلام آزاد کا نام بھی ان روشن حروفوں میں لکھا گیا ہے، جو خود اپنے آپ میں انجمن تھے، میر کارواں تھے، ایک عظیم رہنما اور پاسباں تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد ہمارے دیش کے ان لوگوں میں ہے جن پر ہندوستان ہمیشہ ناز کرے گا اور جن کا نام آزادی کی تاریخ میں سنہرے حرفوں سے لکھا جائے گا۔ مولانا آزاد 11 نومبر 1888 کو مکے میں پیدا ہوئے۔ ان کا ماں باپ کا رکھا نام محی الدین احمد تھا، مگر ساری دنیا بھر میں اپنے لقب یعنی مولانا ابوالکلام آزاد کے نام سے مشہور ہوئے۔ مولانا آزاد کا حافظہ اتنا غضب تھا کہ جو شعر یا کتاب ایک بار پڑھ لیتے ہمیشہ کے لیے یاد ہو جاتی۔ مولانا آزاد نے 12-13 برس کی عمر میں وہ سب کچھ پڑھ لیا جو دوسرے طالب علم 25 برس کی عمر میں مشکل سے پڑھ پاتے۔ مولانا آزاد کی ذہانت اور ان کے حافظے کو دیکھ کر ان کے استاد بھی حیران رہ جاتے۔ مولانا آزاد نے بے شمار مضامین کے علاوہ بے شمار کتابیں بھی لکھی، جن میں غبار خاطر، قول فیصل، ہماری آزادی قابل ذکر ہے۔ مولانا آزاد ایک بہترین عالم دین بھی تھے، جنہوں نے ترجمان القرآن کے نام سے قرآن کی تفسیر بھی لکھی۔ غرض یہ کہ مولانا ابوالکلام آزاد مجاہدین آزادی، بہترین صحافی، جید عالم اور ایک سیاسی رہنما کے علاوہ اور کئی خوبیوں کے مالک تھے۔ جب 1904 میں لاہور کے لوگوں نے ایک قومی سطح کے جلسے میں آپ کو خطاب کرنے کے لیے بلایا تو ان کے استقبال کے لیے اسٹیشن پر ہزاروں کی بھیڑ جمع ہوئی، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ایک دبلا پتلا 16 سال کا نوجوان جس کی ابھی داڑھی بھی نہیں نکلی تھی فرسٹ کلاس کے ڈبے سے نکلا تو اول تو ان کو یقین ہی نہیں آیا کہ یہ نوجوان شخص وہی ہے جسے ہم نے ایک عظیم اور مشہور عالم دین ہونے کے طور پر یہاں بلایا تھا۔ انہیں بڑی حیرت ہوئی اور کچھ مایوسی بھی، لیکن اس 16 سال کے نوجوان نے 2.5 گھنٹے سے زیادہ لمبی آ کر تقریر کی تو اس جلسے میں موجود جلسے کے صدر مشہور عالم اور شاعر حیران رہ گئے۔ مولانا حالی نے انہیں گلے لگاتے ہوئے کہا، اے عزیز صاحبزادے، فی الحال مجھے اپنی آنکھوں اور کانوں پر تو یقین کرنا پڑ رہا ہے، لیکن حیرت مجھے اب بھی ہے۔ 22 فروری 1958 کو یہ ملک کا عظیم رہنما، علم کا دوست، بہترین عالم اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کا اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔